نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین محتشم، باری الہ نے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے مقربین، اپنے نیک اور صلحاء کی مجالس ہمیں عطا کی ہیں۔ یہ قرب خداوندی کی ایک آسان اور سہل ترکیب ہے کہ جو شخص اس فانی دنیا میں، اس مادی دنیا میں، اس بگاڑ والے ماحول میں، ان تند و تیز ہواؤں میں اور ہر طرف جہاں معصیت کا دور دورہ ہو، اس دور میں بھی قرب خداوندی کی آرزو رکھتا ہے، مالک لا یزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ کسی بھی طرح میں اس رب ذوالجلال کی معرفت سے آشنا ہو جاؤں، اس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ میں اللہ رب العزت کے قرب کی کیفیات سے فیضیاب ہو جاؤں، اس کے دل میں کہیں نہا خانوں میں یہ تمنا پنپ رہی ہو کہ جو قرب خداوندی کے حامل افراد کو کیفیات ملتی ہیں وہ مجھے بھی مل جائیں، تو اللہ رب العزت نے اس کا آسان ترین راستہ دیا ہے کہ لوگوں، اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہو کہ اس مادی اور فانی دنیا میں رہ کر بقا کا سفر کر سکو، مالک لا یزل کی معرفت کا سفر کر سکو، تو یہ چندہ مشکل نہیں ہے، ذرہ برابر اس میں مشکل نہیں ہے۔ فقط آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا دامن پکڑ لو۔ اگر اللہ کے مقربین کا دامن پکڑ لیا، اللہ رب العزت کے چاہنے والوں کا دامن پکڑ لیا، ان کے دامان سے وابستہ ہو گئے، ان کے پلو کے ساتھ جڑ گئے، ان کے اعمال صالحہ تمہاری زندگی کے اندر اتر گئے، تو سمجھ لیجئے کہ قرب خداوندی کا بہت طویل سفر وہ دنوں، گھنٹوں اور لمحات تک تبدیل ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے ان خاص مقربین خدا کی کیفیات بتائی ہیں، ان کے احوال بتائے ہیں، ان کی نشانیاں بتائی ہیں، ان کے تذکرے کیے ہیں، ان کی ایک ایک علامت بیان کی ہے، جو قرآن پاک میں اجمال کے ساتھ ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث میں وہ تفصیل کے ساتھ چیز موجود ہے۔ جہاں قرآن پاک نے ایک ہلکا سا تذکرہ کیا ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے کیا؟ فرمایا کہ دو علامات ان مقربین خدا کے اندر انتہا درجے پہ ہوتی ہیں۔
الذین آمنو، سب سے پہلی علامت ان کے اندر ایمان بہت اوپر کے درجے کا ہوتا ہے. یہ ایمان کو بہت اوپر والے درجے میں اللہ سے حاصل کرتے ہیں. ان کی کیفیات اللہ رب العزت کی معرفت سے مزین ہوتی ہے. یہ چلتے پھرتے ایمان کی کیفیات میں گم ہوتے ہیں. یہ ہر لمحہ اللہ رب العزت کی معرفت میں گم ہو کر اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ان کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. اور دوسری علامت فرمائی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ اللہ سے کسی بھی لمحہ بے خبر نہیں ہوتے. ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے گزرتا ہے. ہر لمحہ میں یہ اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں. یہ دو علامات مقربین خدا اور اولیاء اللہ کی. پھر قرآن پاک نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ جن مقربین خدا کی زندگی میں یہ دو علامات پائی جائیں تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. گویا ان کی دنیا اور آخرت وہ خوشخبریوں سے مزین ہو جاتی ہے. اس میں اللہ رب العزت کی معرفت کی تپش مل جاتی ہے. اللہ رب العزت کے نام کی حلاوت مل جاتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات کا ڈائریکٹ فیض ان لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے جن کے اندر ایمان نچلے درجے کا نہیں اوپر کے درجے کا ہو، اور اللہ رب العزت کا تقوی وہ بھی انتہا درجے کا ہو. جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے نا، وہ حقیقت میں اللہ کے قرب سے فیض یاب ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے ایک مثال دے کر سمجھایا. فرمایا کہ اگر آدمی ایک راستے پر چل رہا ہو، اس نے اپنے جسم پر ریشمی کپڑا پہنا ہوا ہو، اس طرف بھی راستے کے اس طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور اس طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اس نے ان کانٹے دار جھاڑیوں میں سے ریشم کا کپڑا پہن کر گزرنا ہے، کس طرح گزرے گا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو ہر لمحہ اپنا دامن یوں سمیٹ کے چلے گا، اپنے دامن کو بچا کے چلے گا کہ ریشم کے کپڑا اگر ایک ہلکا سا کانٹا لگ جائے تو کپڑا خراب ہو جائے گا. فرمایا کہ اسی طرح یہ دنیا دونوں طرف کانٹوں والا راستہ ہے، اور انسان اگر اپنے دامن کو ان کانٹوں سے بچا کر چلے گا یہی تقوی ہے. کسی جگہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل پر اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ کوئی اور محبت غالب آ جائے، اس کی لگن کے علاوہ کسی اور شے کی لگن لگ جائے، اس کے جلبوں کی ہرس کے علاوہ کسی اور شے کی ہرس دل میں پیدا ہو جائے تو یہ تقوی کے منافی ہے. تقوی یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب محسوس کرے. ہر لمحہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور محسوس کرے. اس کا دل یہ کیفیات سے بھرا ہوا ہو کہ میں اللہ رب العزت کے قریب ہوں اور اللہ میرے قریب.
جب یہ کیفیات اس کے دل میں پیدا ہوں گی، جب یہ تڑپ اس کے دل میں پیدا ہوگی، جب یہ آرزو اس کے دل میں پیدا ہوگی، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جس کے لیے معرفت کے دروازے کھلے نا، یہ صحیح احادیث میں سے ایک حدیث میں بتانے لگا ہوں آپ کو، پھر اللہ اس بندے کا مقام فقط آخرت کے اندر تبدیل نہیں کرتا، اللہ اس کا مقام دنیا میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے، میں نے ابھی جو آیت پڑھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن کے دلوں میں یہ دو کیفیات ہوں گی، ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، سب سے پہلے ان کی دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر فرمایا بعد میں وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ان کو انعام ملے گا۔ اس کا مطلب ہے پہلے انعام و اکرام کہاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ اس دنیا میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب دعا کا سلیقہ سکھایا نا، تو ہمیں کہا گیا کہ لوگوں دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے اللہ سے اپنے دنیا کی بہتری کی دعا مانگو، اور پھر کہو کہ اللہ آخرت میں بھی ہمیں اچھا اجر دے دینا۔ ہم آخرت کے خوف سے تو ہر وقت دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن اس دنیا کی بہتری کے لیے ہم اللہ سے کچھ نہیں مانگتے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ قرب خدا بندی سے فیضیاب ہوتا ہے، اس کی دل کی کیفیات میں اللہ کی معرفت شامل ہو جاتی ہے، اس کے دل کی کیفیات میں اللہ رب العزت کی محبت شامل ہو جاتی ہے، پھر اللہ دنیا میں اس کو کیا انعام دیتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو کیسے نوازتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے، اے جبریل ایک بات بتاؤں، وہ جو بندہ ہے نا فلاں 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 جگہ کے اوپر ہے، وہ بندہ میری اس سے محبت ہو گئی ہے، میرا دل اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا اس طرح کرو کہ جاؤ سارے فرشتوں میں یہ اعلان کروا دو کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اے آسمان والی ساری مخلوقات تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اچھا حضرت جبریل امین جاتے ہیں، جا کے اعلان کراتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو دنیا میں ہے یہ مقربین خدا میں سے ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کے حامل افراد میں سے ہے۔ اچھا پھر اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، فرشتوں کے اندر تو منادی کروا دی، فرشتوں میں تو اعلان کروا دیا، میرا دل کرتا ہے کہ دنیا میں بھی اعلان کر دو۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے دنیا کے اندر بھی اعلان کروا دو۔ اس طرح کرو جبریل علیہ السلام، جاؤ دنیا میں بھی منادی کروا دو، اب جا کے اعلان یہ کرواؤ کہ دنیا کے لوگوں، یہ جو دنیا میں شخص ہے اس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تو اے لوگوں، اے دنیا والوں، تم بھی سب اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دنیا کے لوگوں کے دل اس اللہ کے مقرب بندے کی طرف کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ کشا کشا دور دور سے اللہ رب العزت کی معرفت کے حصول کے لیے وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بارہا مرتبہ یہ تذکرہ کیا، اللہ والوں نے کسی دور دراز جگہ کے اوپر اپنی کٹیا بنائی، اور ایک وقت آیا کہ عالم ان کے
قدموں کی دھول پانے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ کیا حضور خواجہ گمگھول شریف کو دیکھیے، حضور تاجدار گولڈا علیہ الرحمہ کے مزار اقدس کو دیکھیے، آج سے 50 سال پہلے کیا کیفیات تھی۔ گمگھول شریف کی کیفیات دیکھیے، یہ یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، یہ جو سالکاباد شریف سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا فیض یہاں سے تقسیم ہو رہا ہے۔ ہر جگہ پر کوئی ایک اللہ والا آ کے بیٹھا، اس نے دلوں کی کیفیات کے اوپر محنت کرنا شروع کی، اور حالت یہ ہو گئی کہ ہر جگہ سے، چار دانگے عالم سے لوگ اس طرف کشاں کشاں آنا شروع ہو گئے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی دنیا میں اس بندے کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اور وہ بھی اعلان اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ جبریل امین کو کہتا ہے کہ اے جبریل، وہ جو فلاں بندہ ہے نا، وہ بس میرے دل سے اتر گیا ہے، جا کے فرشتوں میں اعلان کروا دو کہ اللہ اس بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرنا شروع کر دو۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت جبریل امین کو بلا کے یہ کہتے ہیں کہ اے جبریل، جا کے دنیا کے لوگوں کے اندر بھی بتا دو کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب نہیں بلکہ مبغوض ہے۔ اور پھر حالت کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں لوگ اس بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ اب یقین مانیے، یہ میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں، غالباً 80s کا اوائل تھا۔ بہت بڑا ہوٹل ہمارے وہاں چنیوٹ میں تھا، اس کے کو مالک تھے، بہت بڑا نام، ایک ترم خواہ اور تکبر انتہا درجے کا۔ ایک وقت آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شخص گلیوں کے اندر گھوم رہا ہوتا تھا، بچے اس کو پتھر مار رہے ہوتے تھے، اور یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ خود کسی جگہ کے اوپر پاخانہ کرتا اور وہ پاخانہ ہاتھوں میں لے کے ملنا شروع کر دیتا۔ یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے کہ دنیا کے دل اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ایسے ناراض ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی لعنتوں کا حقدار وہ بندہ ٹھہرتا ہے۔ میرے عزیز، یہ قرب خدا بندی یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ محنت مانگتی ہے، مجاہدہ مانگتی ہے، آپ کی قربانیاں مانگتی ہے۔ اگر دل کے اندر تڑپ ہو تو تھوڑی سی اس کے اوپر کوشش بھی کرے، دل کے اندر یہ آرزو پیدا کرے۔ آج کل موسم، راتیں طویل ہو گئی ہیں، اللہ رب العزت سے مانگے، روزانہ رات کو سوتے وقت مانگیں کہ اللہ مجھے آج تہجد نصیب کر دے۔ جتنا قرب مالک لا یزل کا نماز تہجد سے ملتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور شے نہیں۔ اس وقت کی مناجات جس کو علامہ اقبال نے آہ سحرگاہی کہا تھا، جو کیفیات اس سے ملتی ہیں اس جیسی کیفیات کہیں اور نہیں۔ راتیں طویل ہیں، روزانہ مانگ کے سوئیں کہ اللہ تیرا قرب چاہتا ہوں، مجھے تہجد کی کیفیات دے دے، تہجد کی لذت دے دے، ان سجدوں کی کیفیات دے دے
اور پھر اللہ رب العزت کے لیے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اتنی پڑھیے، اور پھر سب سے بڑھ کر تہجد کے وقت میں اللہ سے مانگیے۔ یہ قرب خداوندی کے سفر کا آسان ترین راستہ ہے۔ اگر دل میں یہ تڑپ ہو، ہم زبانی تو کہتے رہتے ہیں، تھوڑی سی قربانی دیں نا۔ فجر کے وقت اٹھنا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے ہی اٹھ جائیں بھائی، تھوڑا سا اللہ کو راضی کریں، اللہ سے باتیں کریں، وہ سجدے اللہ کے حضور کریں، کوئی کیفیات لیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تھے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، اور آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میرے اندر ایمان کی لذت آ گئی ہے، ایمان کی کیفیت آ گئی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس کا ادراک کیسے ہوگا، مجھے اس کی سمجھ کیسے آئے گی؟ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 علامات بتائی تھی کہ جب تمہارے اندر یہ 3 علامات آ جائے تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ کی معرفت اور ایمان کی لذت تمہیں حاصل ہوگی۔ سب سے پہلی علامت کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اس کائنات میں تمہارے لیے کوئی محبوب نہ ہو۔ سب سے بڑا محبوب اللہ اور اس کا رسول ہے، سب سے بڑا محبوب اللہ اور اس کا رسول ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا محبوب اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ کیفیت زبان سے کہہ لینا آسان ہے، لیکن اللہ اس کے محبوب کی محبت میں غرق ہونا یہ اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ دوسری علامت کہ تم دنیا میں جس سے بھی محبت کرو فقط اللہ کے لیے کرو، اپنی دنیوی کوئی منشا نہ ہو، دنیا کی چاہت نہ ہو، دنیا کا مطالبہ نہ ہو، بلکہ دل میں فقط ایک ہو کہ اس بندے کے ساتھ میری محبت کی وجہ فقط اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اور تیسری چیز، کسی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو۔ یہ بہت مشکل ہے، فی زمانہ انتہا درجے کا مشکل ہے۔ ہم گھر سے عیب جوئی کرنا شروع کرتے ہیں اور باہر بھی ہمارے اس عیب جوئی کی لت سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ فیملی پولیٹکس ہو، آفس پولیٹکس ہو، یا اس کو سوشل پولیٹکس کہہ لیجئے۔ ہر جگہ کے اوپر عیب جوئی، عیب جوئی، عیب جوئی۔ ہم ہر جگہ کے اوپر فقط یہی دیکھتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے۔ ارے بابا، آدھا گلاس بھرا بھی تو ہوا ہے، وہ بھرے ہوئے کے اوپر آپ کی نظر کیوں نہیں جاتی؟ آپ فقط اس خالی گلاس کو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا اس بندے کے اندر کوئی بھی اچھائی نہیں ہے جو آپ ایک عیب کو لے کر اس کی عزت کو معاشرے میں پائمال کرتے پھر رہے ہیں؟ جب یہ 3 علامات کسی بندے کے اندر آ جائیں تو سمجھیے کہ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ مل گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا عاشق بناؤ، ہر ایک کے ساتھ محبت اور کھلے دل کے ساتھ ملو، اپنا دل کشادہ کرو، اپنی پیشانی کشادہ کرو، اور سب سے بڑھ کر کسی کے عیب تلاش نہ کرو۔ سب سے بڑے عیب وہ ہمارے اندر بذات خود موجود ہیں۔ اپنے عیوب کی طرف نظر رکھو اور اللہ سے اپنے عیوب کی پردہ پوشی مانگو۔ ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے، بڑے تقوی گزار تھے، بڑے اونچی ہستی تھے،
حضور قاری دین محمد صاحب قدس السر العزیز، جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا، شیخ الحدیث بھی تھے، اور کمال یہ کہ آپ کی فجر کے بعد آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کا درس دیا، دعا کی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، یہیں پر ڈیتھ ہوئی۔ اس پائے کے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، دعا میں اکثر مانگا کرتے تھے کہ اللہ اگر تیری عنایات میں سے ساری عنایات کا میں احاطہ کرنا شروع کروں اور تیری ایک عنایت کو اگر میں تولوں تو شاید وہ تیری ساری عنایات کے اوپر بھاری ہو، اور وہ یہ کہ تو نے ایسے ایسے میرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے سامنے آ جائے میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ یہ تھوڑی بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے عیوب کے اوپر پردہ ڈال، اپنے عیوب کے اوپر نظر رکھ کر دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔